والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله اللہ کریم کی مہربانی کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام اپنے پیاروں کے ذکر کے اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ رب کریم اس مسجد کو، اس محلے کو، یہاں کے رہنے والوں کو شاد و آباد فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ آج اس مسجد میں پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے۔ ویسے تو تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں بیان ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک تو بیان کرنے کی جو خوشی ہے یا جس کو آپ یہ کہیں کہ اہمیت ہے، جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی مکان الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوا کرتا ہے اور اس میں بیان کے لیے آنا ہے، جب میں نے تاریخ دی تو مجھے اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ یوں ہوا کہ مجھے ساؤتھ افریقہ سے، ملاوی سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے میسیجز آئے کہ آپ ہمارے علاقے میں جا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہاں کے لوگ دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں، اور پھر سبحان اللہ کہ اللہ مفتی صاحب سے عقیدت، محبت، آپ مفتی اعظم پاکستان اور پھر ماشاء اللہ آپ کے شاگرد علماء دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اللہ کریم قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی بقاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک اور خوشگوار اچھی خبر مجھے یہ ملی جب میں یہاں بیٹھا کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد بھی قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے رکھا، اور ان کی رہائش بھی قریب ہی کسی یہاں محلے میں ہے۔ ماشاء اللہ اللہ کریم کہتے ہیں بزرگوں کی نظر پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور یہ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ خود عالم اور ایسے مفتی اور عالم کے کئی شاگرد شیخ الحدیث بنے، نہ جانے کیسا علم کا دریا انہوں نے چھوڑا جو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک مفتی اعظم پاکستان کے صدقے ہم پر بھی ایسی کرم کی نظر فرمائے کہ ہم عالم باعمل ہماری نسلوں میں بھی عالم دین۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، روایتوں میں لکھا کہ کسی مسلمان کی نیکیاں میزان عمل پر ہلکی پڑ جائیں گی، یعنی اس کا جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ ہلکا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک پرچہ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ ایمان افروز بات سن لیں، دنیا میں جب میزان، اسکیل، ترازو لگایا جاتا ہے تو جو بھاری پلڑا ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے اور ہلکا اوپر ہو جاتا ہے، ایسے ہی۔ مگر قیامت کے دن جو میزان لگے گا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں یہ ہوگا کہ جو بھاری پلڑا ہوگا وہ اونچا ہو جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب اپنے مبارک ہاتھوں سے پرچہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے تو وہ ترازو کا جو پلڑا ہے، نیکیوں کا حصہ ہے جو اوپر ہو جائے گا، تو وہ عرض کرے گا شخص کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تم نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک یہ نیکیوں کے پلڑے کو انشاءاللہ بھاری کرنے کا سبب بنے گا۔ آپ خود غور کر لیں کتنے درود پڑھنے چاہیے، فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور جناب درود پاک نہیں پڑھتے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کثرت سے پڑھنا اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، اور سبحان اللہ مفتی وقار الدین صاحب کا عرس بھی ہے اور غوث اعظم کی 11ویں بھی ہے، یعنی اللہ والوں کا ذکر ہے، اور اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے نا وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا۔ مفتی وقار الدین صاحب سے یوں بھی میرا تعلق یوں رہا، یعنی علم کے لحاظ سے بھی اور طریقت کے لحاظ سے بھی۔ امیر اہل سنت ہم سب کے پیر و مرشد خود فرماتے ہیں کہ میں کئی سال 20 سال مفتی وقار الدین صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا اور ان سے مسائل پوچھتا رہا، علم دین سیکھتا رہا۔ تو جس سے ہمارے پیر نے فیض لیا ہو وہ ہستی ہمارے لیے کتنی عظیم ہوگی۔ اچھا میں خود الحمدللہ اس جامعہ سے پڑھا، درس نظامی کرنے کی سعادت ملی دارالعلوم امجدیہ سے، تو مفتی وقار الدین صاحب وہاں کے استاد رہے، وہاں کے بڑے شیخ الحدیث میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب کا فیضان دارالعلوم امجدیہ پر رہا، اور الحمدللہ ہم وہاں کے طالب علم رہے، تو ہمارے استاذوں میں ہم کہیں گے، ہمارے شیوخ میں کہیں گے۔ تو آج اس حوالے سے بھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ بندہ بڑا بلیسڈ فیل کرتا ہے کہ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ قبلہ مفتی وقار الدین صاحب کے اس میں اور ان کی یاد میں محفل میں بیان کی سعادت ملی۔ میں اپنی سیرت کو پڑھ رہا تھا، کمال کی سیرت ہے، بڑی اسٹرگل ہے آپ کی سیرت میں۔ آپ نے درس نظامی جب بریلی شریف سے کیا تو آپ کے اساتذہ میں اور خاص طور پہ بڑے ہی مشفق اور بڑے اس کو پھر توجہ میں رکھا صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب سے آپ نے بڑے اسباق پڑھے، اور اتنے قابل تھے دوران طالب علمی سے ہی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے جب ہدایہ شریف کا امتحان دیا تو آپ کے جو استاد تھے وہ کہتے تھے کوئی بچہ ایسا لکھ ہی نہیں سکتا اس نے نقل نہیں کی ہے۔ اتنا ایک ایک جملہ، ایک ایک جزیہ، ایک ایک مسئلے کو اتنا آسان طریقے سے پورا کھول کے بیان کیا، حالانکہ ابھی بڑے ہدایت اور اپنی راویہ خامسہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے سارے جناب مسائل کو لکھ دینا لگتا ایسا ہے کہ کتاب سامنے رکھ کر لکھا ہے۔ جب یہ مسئلہ مفتی امجد علی صاحب کے پاس گیا، صدر الشریعہ کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں، یہ اتنا قابل ہے، یہ جو لکھا ہے حافظے سے لکھا۔ انہوں نے 98 نمبر 100 میں سے مفتی وقار صاحب کی سیرت میں خود بتاتے ہیں کہ مجھے 98 نمبر دیے، استاد صاحب کہتے ہیں میں نے خود ہی احتیاطاً 2 کاٹ لیے، باقی 2 کاٹنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ تو اتنی ذہانت اللہ نے بچپن سے ہی عطا کی، اور اس کے بعد کئی مناظرے کیے، بنگلہ دیش تشریف لے گئے، بنگلہ دیش سے 1971 میں جب حالات خراب ہوئے تب پاکستان ہجرت کی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ دارالعلوم امجدیہ کو فیضان دیا۔ اللہ پاک ایسے علماء کا جو برکتیں ہیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج ہم اللہ کے ولیوں پر کچھ بات کرتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں بھی دور ہوگی، مزید اولیاء اللہ کے بارے میں یہ پتہ چلے گا کہ ان سے کیوں نہ محبت کی جائے۔ ایک بات سمجھ لیں، ولایت جو ہے نا یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ اس کو آسان کر دیتا ہوں، ولایت محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ولایت کا کوئی کورس ہے کہ اتنے روزے رکھو، اتنے سجدے کرو، اتنے نفل پڑھو تب جا کے ولی بن جاؤ۔ نو ڈاؤٹ عبادت اللہ کا قرب ضرور عطا کرتی ہے، مگر رب جسے چاہے اپنا ولی بناتا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے نا، آپ دوست کس کو بناتے ہیں؟ جس کی آپ کا دل چاہتا ہے۔ حالانکہ آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بندے کے ساتھ زندگی میں بھائی رہتا ہے مگر وہ دوست نہیں بنتا، اور ایک بہت دور رہنے والا بندہ ہوتا ہے، تھوڑی سی ملاقات ہوتی ہے وہ دوست بن جاتا ہے۔ تو دوستی جو ہے دنیا میں بھی جس کو دوست بنانا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے بناتا ہے، اس کے لیے کوئی پرفیکٹ کرائٹیریا نہیں ہوتا۔ تو ولایت جو ہے اس کے لیے کوئی کورس نہیں ہے۔ ہاں 2 شرطیں ضرور علماء نے بیان کہ ولی فاسق نہیں ہو سکتا، اللہ کا نافرمان بھی ہو اور اللہ کا دوست بنے، یہ پاسبل نہیں۔ تو شریعت کا پابند ہی ولی بنتا، پہلی بات یاد رکھیے، پہلا پیمانہ ہی شریعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بڑے بڑے بال ہیں، 4 اس میں جناب مالائیں پہنی ہوئی ہیں، 10 انگلیاں 20 انگوٹھیاں پہنی، یہ پہنچا ہوا لگتا ہے، یہ کہیں اور پہنچا ہوا تو ہو سکتا ہے، لیکن جو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پہلے اپنے ذہن میں یہ تعریف ولی کی بچھا، اور میں یہ بات آپ کو فقہا کے اخبار اور بڑی بڑی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ دے رہا ہوں، یعنی اس کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ دوسری بات جو شرط ہے ولی ہونے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اللہ تعالیٰ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی
اللہ تعالیٰ جب ولایت عطا فرماتا ہے تو ساتھ علم بھی خود ہی عطا فرماتا ہے. ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی یہ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے. تو اللہ پہلے علم عطا کرتا ہے اور ساتھ ہی ولایت بھی عطا فرماتا ہے. رب کے خزانے جسے چاہے عطا فرما. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ترجمہ ترجمہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. مفسر شریعت حکیم الامت مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے، ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق رہے، یعنی اس کا دل اللہ کی یاد میں رہے. فرماتے ہیں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. ایمان اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں. یہ میں نے پہلے بات کی تھی، شریعت کا مخالف ولی نہیں بن سکتا. کچھ لوگوں نے عجیب فنامنا بنایا ہے، طریقت الگ ہے شریعت الگ ہے. یہ بے وقوفی ہے، یہ غلط بات ہے. طریقت شریعت کی پابند ہے، وہ طریقت ہی درست نہیں ہے جس کا شریعت پر عمل نہیں ہے. تو بہرحال مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ کوئی کافر اور کوئی فاسق یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میرے بچے اسلامی بھائیوں، ولی کے حوالے سے ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ سنیں تو ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا. یہ بڑی اہم بات ہے. بہت سارے لوگ بہت سارے وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے. فرض پہلے ہے. آپ سنیں حدیث سنا رہا ہوں کہ بندہ جتنا اللہ کا قرب فرائض کے ذریعے کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں کرتا. میرے رسول بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں جتنے بھی وظیفے پڑھ لو، پہلا سب سے پہلا اہم ترین فرض نماز ہے. 5 مرد عورت بالغ کے لیے سب سے افضل وظیفہ ہی 5 وقت کی نماز ہے. نماز چھوڑ کر باقی وظیفے کر رہے ہیں تو پہلے نماز. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ آگے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب وہ مرتبہ پا لیتا ہے تو سنو رب کیا فرماتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کام پہ تردد نہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک کا جو جز میں نے آپ کو سنایا اس سے پتا چلا کہ اولیاء اللہ کا مرتبہ کیا ہے. وہ اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں کہ رحمت الہی ایسے شامل ہو جاتی ہے جب اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں ان کا ہر عمل اللہ کی رحمت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس سے سیکھنے کو 2 باتیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے کمالات، جب ان کی واقعات، ان کی کرامتیں سنیں تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو حدیث پاک میں آ گیا نا. اور یہ حدیث میں نے آپ کو بخاری شریف کی سنائی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہے. یعنی یہ مثال کے لیے کہا گیا کہ اس کی رحمت، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے شامل ہاتھ ہو جاتی ہیں. اب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو 2 فٹ ڈوب جاتا ہے. اللہ کے ولی ہاتھ بڑھائیں تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں فیضان جاری کر دیتے ہیں. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اور ایسی مثالیں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں. کنفیوژن کیا ہوتی ہے کہ یار یہ ولیوں کی بات کرتے ہیں، 7 کرامتوں کی بات کرتے ہیں، تو کرامت کہاں سے آ رہی ہے؟ قرآن مجید نے بڑا مشہور واقعہ، 2 واقعات تو تقریباً بچے کو بتایا، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت آصف بن برخیہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، نبی بھی نہیں تھے. اور حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ کون ہے کہ ملک سبا سے
एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो पूरा कंटेनर था, ठीक है। उस जमाने में न जहाज थे, न जनाब ट्रेनें थी, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ा जल्दी चाहिए था। तो एक जो है वो जिन आया और वो कहता, हजरत सुलेमान की जिन्नात पर भी हुकूमत थी, कहते हुजूर आपकी मजलिस के बर्खास्त होने से पहले एंडिंग ऑफ दिस मैं ये तख्त ले आऊंगा। आप फरमाते इससे पहले कौन ला सकता है? आपका साबिक, आपका साथी था वजीर, तब मुफस्सिरीन कुरान ने उसका नाम भी बताया, उनका नाम आसिफ बिन बरखिया था। और कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं कि हुजूर आपकी पलक झपकने से पहले ये तख्त यहाँ आ जाएगा। अभी ये गुफ्तगू खत्म नहीं हुई, पलक झपकी नहीं और वो तख्त एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ गया। बताओ ये करामत नहीं तो क्या है? और ये करामत कुरान में मौजूद है। दूसरी मशहूर करामत जो कुरान से साबित है, आज गलत फहमी दूर करके जाना कि कुरान से करामत का सबूत मौजूद है कि हबीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप वलिया हैं, नबी तो औरत हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो अब आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, मगर उनकी महराब के बारे में सूरह मरियम पढ़ें। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इस तरह का मज़मून मिलता है कि आपकी महराब में बेमौसम के फल मिलते, सर्दियों में गर्मियों के फल, गर्मियों में सर्दियों के फल। पूछा गया ये किधर से आते हैं? तो कहा ये अल्लाह की तरफ से मुझे रिज़्क़ दिया जाता है। तो बीबी मरियम की करामत का जिक्र कुरान में मौजूद है। तो अगर हम गौसे पाक की करामत माने, अगर हम औलिया किराम की करामत माने, तो इस पर कोई हर्ज नहीं। अब आओ मैं आपको अहादीस के जरिए जो हदीसों में करामतें मौजूद हैं, हजरत उमर के बारे में आता है। सुभान अल्लाह, दरिया नील मिस्र में आज भी मौजूद है। और ये वाक़या मैंने दरिया नील जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड करवाया। पहली बार जब ज़िंदगी में दरिया नील देखा तो वाक़या याद आया कि दरिया नील जो है मिस्र के रहने वाले, इनकी अजीब सी रिवायत है। ये कहते थे कि जनाब ये हर साल इस पर एक नौजवान लड़की को सजा कर दरिया नील में नहीं डालते तो पानी इसका रुक जाता है, सूख जाता है। हज़रत उमर का दौर आया, ये उनके ज़माने की जाहिलियत की रस्म थी। लोगों ने कहा वो टाइम आ गया है, एक लड़की जो है इस दरिया में डालनी पड़ेगी। हज़रत उमर ने क्या किया? सहाबी रसूल हैं, मैं सहाबी रसूल अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन का अकीदा बता रहा हूँ, उनका तसर्रुफ और पावर बता रहा हूँ। और हज़रत उमर का मकाम ये है जिनके बारे में मेरे आका फरमाए कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो क्या करते हैं? वो नहर को एक खत लिखते हैं, इंसान को नहीं, वाली मिस्र को नहीं कि ये काम ना करो। अब गौर करें ना, इख्तियार, पावर, आप खत लिखते हैं नहर को। ये वाकया मिरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबी में मौजूद है। और खत क्या लिखते हैं कि जाओ नहर में जाकर दरिया नील में जाकर, दरिया को खत लिखते हैं कि जाकर इस खत को दरिया नील में डाल दो। और वो खत क्या था? ऐ दरिया, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो बेशक खुश हो जा, मैं तेरी जरूरत नहीं है। और अगर तू अल्लाह की मर्जी से चलता है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ वो तुझे जारी फरमा दे। हजरत उमर ने किसी लड़की को उसमें दरिया बुर्द करने का क्या फरमाया कि किसी औरत को मत डालना, बस ये खत डाल दो। वो दिन है 1400 साल हो गए, दरिया नील आज भी जारी है। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की। सरकार का आलम क्या होगा? सुनो सुनो, मदीना तैयबा में आग लग गई, ठीक है। अच्छा, ये भी रिवायतों में मौजूद है। अब वहाँ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था, लोग आए तो हुजूर आग, बहुत कोशिश की, आग बुझ नहीं रही है। हजरत उमर गए नहीं, आपने कागज के टुकड़े पर लिखा उसकुनी या नार, ऐ आग ठहर जा, लिखकर खादिम को दिया और कहा जाओ इस कागज के टुकड़े को आग के अंदर डाल दो। मेरे नबी के सच्चे गुलाम के हाथ से लिखा हुआ कागज जब उस आग में डाला जाता है, आग ऐसे बुझती है पहले कभी लगी नहीं। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की। सरकार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद औलिया किराम की फज़ाइल बयान फरमा रहे। सुनो, नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के कुछ बंदे ऐसे हैं, वो न नबी हैं न शहीद, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से उनको मिलने वाले रुतबे पर अंबिया रश्क करेंगे, शुहदा भी रश्क करेंगे। एक शख्स ने अर्ज़ की, हुज़ूर हमें इनके अमाल तो बताएं, ऐसे कौन से अमल किए होंगे, हम भी वो अमाल करने की कोशिश करें। हदीस पाक का खुलासा प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो बगैर रिश्तेदार
मोहब्बत करेंगे। अल्लाह की कसम उनके चेहरे रोशन होंगे और वो नूर के मिंबरों पर जलवागर होंगे। जब लोग खौफ में मुब्तला होंगे उन्हें कोई खौफ ना होगा, जब लोग गमगीन होंगे तो उन्हें कोई गम ना होगा। और अब नबी पाक ने वो आयत तिलावत की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए कि ये कैसा मर्तबा है। वस्फ क्या बताया? अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करें, कोई मकसद नहीं, रिश्तेदारी नहीं, लेन देन के लिए नहीं, फकत अल्लाह की रज़ा के लिए। आज ये वस्फ बड़ा कम हो गया, मतलब की दुनिया हो गई है। सलाम भी बंदा उसको करता है जिससे कोई काम हो, तबीयत भी उसी की पूछता है जिससे कोई ना कोई जनाब रिश्तेदारी हो, कोई मतलब निकलता हो, वरना गैरों को कौन पूछता है। मर्तबा देखो, ऐसा मर्तबा होगा कि नूर के मिंबरों पर क़यामत के दिन बिठाया जाएगा। अच्छा, ये जो खूबसूरती है ना इस्लाम की, कि अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मिलना, ये आपको इस तरह के इज्तिमाअ में मिलेगी। आज क्यों आए हो? शायद हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन तक कोई रिश्तेदार इधर नहीं आया, कोई कारोबारी मकसद नहीं है, हम सब आए हैं एक दूसरे से अगर मिल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं तो अल्लाह के लिए। ये महफिल नात, इज्तिमाअत, मदनी काफिले, ये नेकी की दावत के जो काम हैं, ये वो काम है जो अल्लाह को इतने पसंद है कि बंदे अच्छा इसके पीछे गौर करें। अल्लाह की हिकमत रब जानता है, लेकिन अगर लॉजिक तलाश करें तो गोया रब को भी ये मतलब जिस रब को भी ये समझिए कि उसकी रज़ा ये है कि मुसलमान आपस में मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, फकत मतलब के लिए ना मिले, वैसे भी एक दूसरे को टेक केयर करें। जब भी आपने देखा होगा कि सलाम को आम करने के बड़े फज़ाइल बयान हुए और सलाम को आम करने वाले के बारे में फरमाया कि उसके दिल से तकब्बुर जो है वो दूर हो जाता है। जिसको जाने उसको भी सलाम करें, जिसको ना जाने उसको भी सलाम करें। तो ये नबी पाक की सुन्नत है और ये सुभान अल्लाह शरीयत को मतलूब है। तो आइए नियत करें कि हम अपने भाइयों से जाने न जाने मोहब्बत में मिला करेंगे, सलाम किया करेंगे, खैर खाही करेंगे। इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बड़ी खूबसूरत तहरीर मैंने पढ़ी, आपको सुनाता हूँ। आपका भी इंशाअल्लाह ईमान जो है ताज़ा होगा कि अल्लाह वालों का जो मर्तबा है और फिर सुभान अल्लाह हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान का क्या आलम है। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाइज़ इस्लामी रहमतुल्लाह अलैहि क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं आम मोमिनों के मकाम की इंतहा, वो आम मुसलमान जो होते हैं उनका जब मकाम खत्म होता है ना, जब एंड होता है, फरमाया वहां से सालिहीन के मकाम की इब्तिदा शुरू होती है। और सालिहीन के मकाम की इंतहा जहां होती है वहां शहीदों के मकाम की इब्तिदा शुरू होती है। फरमाया शहीदों के मकाम की इंतहा होती है ना, वहां सिद्दीकों के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां सिद्दीकों का स्केल मकाम खत्म एंड होता है, फरमाया वहां नबियों के मकाम की इब्तिदा शुरू होती है। जहां नबियों के मकाम की इंतहा होती है, फरमाया वहां रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है। और जहां रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, लिखा कि वहां उलुल अज़म रसूलों के मकाम की इब्तिदा शुरू होती है। और जहां उलुल अज़म जो रसूल हैं उनके मकाम की इंतहा होती है, वहां हबीब खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की इब्तिदा शुरू होती है। और हबीब खुदा जनाब अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की इंतहा उसको अल्लाह के सिवा कोई और जानता ही नहीं है।
جس سے کرامت کا ظہور نہ ہو، کبھی کبھی وہ صاحب کرامت ولی سے بھی افضل ہوگا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ولی ہے تو کرامت دکھائے، بلکہ اللہ کے کئی ولی تو اولیاء ایسے ہیں جن کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں. کوئی نمبر پلیٹ تھوڑی ملتی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ تھوڑی ملتا ہے کہ آپ میرا اس مرتبے میں ولی بن گئے. اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء کو یہ رب کی رضا دیکھیں کہ اس نے بندوں میں چھپا کے رکھا. ہمیں نہیں پتا اس وقت اس مسجد میں کتنے اولیاء بیٹھے، ہمیں نہیں پتا. جبھی تو کہا گیا نا کہ ہر بندے سے عزت سے ملو، پیار سے ملو. تمہیں نہیں پتا تم جس سے بات کر رہے ہو اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے. اپنے ملازم کے ساتھ جو غلط انداز سے بات کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھاڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غریب مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ روایتوں کے الفاظ سننا. اب ذرا غور کرنا، آپ کو وہ لوگ یاد آئیں گے. روایتوں میں لکھا ایسے لوگ پرا گندا بال، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے، محفل میں نہ آئے تو کوئی یاد نہ کرے، جن کو کوئی پوچھے نہ، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر قسم اٹھا لیں تو اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے. بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتے، سادہ سا ٹھیلے والا مزدور، میلے کچیلے کپڑے پہنے میں، پھٹے پرانے کپڑے، اس کا کیا مرتبہ ہے. کبھی کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کا دل نہ توڑے. اور اگر ولی اللہ کا دل توڑ دیا، اب یاد رکھیے گا بہت سارے اعمال آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے، مگر اب تک جتنا میرا چھوٹا سا مطالعہ ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں کہ دو چیزوں کے علاوہ اب تک تو میں نے نہیں پڑھا کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کرنا گویا ایسا کہ اللہ سے جنگ ہے. ایک سود کا کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، سود کا کاروبار، یہ اللہ سے جنگ فرمایا گیا روایتوں میں. اور جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتا اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اللہ سے جنگ کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ بیڑا غرق ہو جائے. ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ نرمی، پیار، شفقت، عزت، تو کوئی ناراض نہ ہو ہم سے، ٹھیک ہے. تو کرامت جو ہے نا یہ پیمانہ نہیں ہے. کرامت اللہ نے اولیاء کرام کو ضرور عطا فرمائی، لیکن کچھ لوگوں نے یہی پیمانہ بنا لیا اور شریعت کو دیکھنا چھوڑ دیا. بھائی کرتب تو جادوگر بھی دکھاتا ہے، شوبے باز بھی دکھاتے ہیں، اب کوئی کرتب دکھائے تو آپ اللہ کا ولی ہو گیا. اب سنو، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک واقعہ سنایا. ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی اللہ کے نیک بندے بھی تھے. تو بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جناب یہ ایک اللہ کے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بڑے نیک جو ہے وہ آدمی ہیں، انسان ہیں. تو بادشاہ نے کہا چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہوئے کرامت دکھائیں گے تو مان لیں. اب بادشاہ کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، ان کے سامنے بہت سارے سیب پڑے ہوئے تھے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بڑا سا لال سرخ سیب ہے نا، اگر یہ اٹھا کر مجھے دے دینا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ اللہ کا ولی ہے. ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ جو بزرگوں کے پاس جا کر آزماتے ہیں. اللہ کے بندوں، اللہ والوں کو آزماؤ گے، اپنی اوقات ہے. اب اپنے اعمال کو دیکھ لیں. علماء کو آزمائیں گے. اب اس کے بعد علماء کی آزمائش پر بھی ایک بات کیا سناتا ہوں. مشکل سوال لے کے جائیں گے، ڈفرینٹ ہٹ کے سوال. ذرا مشکل سے سوال کروں گا، دیکھتا ہوں مفتی صاحب کو یاد ہے کہ نہیں. جو ضرورت کی بات ہے وہ نہیں پوچھنی وہ ہے. وہ جیسے بڑا مشہور ہے کہ جناب کسی کو جنگل میں ایک ایسی عورت ملی، انتقال ہو گیا، کیسے پتہ چلے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بزرگ بڑا پیارا جواب دیتے، تمہیں ملی ہے پہلے یہ تو بتاؤ. جو ملی نہیں ہے اس کے لیے سب مسئلہ پوچھ رہے ہو. نماز پڑھنا آتی نہیں، وضو کرنا نہانا نہیں، مشکل وہ کب سے سوال چل رہا ہے؟ اور اللہ کے بندے تم کو مل جائے پھر پوچھ لینا نا، پہلے سے سوال بنا کر پوچھتے پھرنا. ایک شخص آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ رضی اللہ عنہ، کہتا ہے حضرت یہ بتائیں حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا؟ امام اعظم نے فرمایا بیٹا وضو کے 4 فرض ہیں. کہتا ہے حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا؟ امام اعظم ہیں، زمانے کے ولی، تو فقہا کے بھی امام ہیں. فرمایا بیٹا وضو کے 4 فرض ہیں. حضرت میں آپ سے بار بار سوال کر رہا ہوں، اتنا بڑا نام ہے آپ کا، آپ یہ نہیں پتا حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے؟ ایسے بیٹھے ہو گئے یہ ایسے سوال کرنے والا. امام اعظم کا سوال کیا تھا، ان سے بڑا ہے نا مفتی. کمال کا جواب دیا کہ بیٹا مرنے کے بعد مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا، تجھ سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. میرے بیٹا پہلے وضو سیکھ، وہ سیکھنا نہیں ہے اور علماء کی آزمائش کرنی ہے، ولیوں کی آزمائش، بزرگوں کی آزمائش. توبہ مارے جاؤ گے، یہ گستاخی ہے. اللہ والوں کو چیک کرنا ہمارا کام ہے. سنو، وہ بادشاہ کیا بیٹھ گیا، کہتا ہے بڑا والا لال سیب اٹھا کر دیں گے نا تب میں مانوں گا یہ اللہ کے ولی ہے. اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں یہ بات ہے. وہ اللہ کے ولی بھی کمال کے تھے. کہتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سنا. وہ بزرگ بادشاہ کو واقعہ سنا. کہتے ہیں ایک میلہ تھا، اس میلے میں گدھے کو لایا گیا.
گدھے کی آنکھوں میں باندھی گئی پٹی اور لوگوں کا سامان جو تھا نا ایک بیگ یہاں سے اٹھا کے کسی کے آگے رکھ دیا, اس کا بیگ ادھر رکھ دیا, سامان مکس کر دیا. اب گدھے کو کہا گیا کہ بتاؤ کس کا سامان کس کا ہے. اب گدھا کیا کرتا, پہلے بیگ پہ سر لگاتا, تو جس کا سامان ہوتا اس کے پیر پہ سر لگاتا. لوگ کہتے واہ بھائی اب گدھے نے بتا دیا کس کا بیگ کس کا ہے. پھر وہی والا سیب اٹھایا, بادشاہ کو دیا, کہا اگر ہم نے یہ سیب تمہیں دے دیا تو گدھے سے بڑھ کر کیا کام کیا, اور نہ دیں تو ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں. وہ دلوں کے حال جانتے ہیں. یاد رکھو ابھی ان لوگ اللہ والوں کا امتحان نہیں لیا جاتا. کرامت یہ ضروری نہیں ہے, آپ استقامت دیکھیں, ہمیشہ اس بزرگ کا دامن تھامیں کہ آپ دیکھیں وہ شریعت کا پابند ہے, وہ سنت کا پابند ہے, اللہ کے نبی کا عاشق ہے, اولیاء صحابہ اہل بیت کا دیوانہ ہے, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہمیں اسی کا دامن تھامنا جو با ادب ہے. ہمیشہ یاد رکھنا با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. ہمیں بے ادبوں کے اللہ تعالیٰ شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے اور ہمیں با ادب. اور سبحان اللہ, اے عاشقان رسول تمہیں مبارک ہو, یہ جو اہل سنت والے ہیں نا ان کو اللہ نے کمال کا دین دیا, کمال کا عقیدہ دیا, کمال کی جس کو کہیے کہ شہرہ دکھا دی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بھی پیار ہے, اہل بیت سے بھی پیار ہے, صحابہ سے بھی پیار ہے, غوث پاک سے بھی پیار ہے, اولیاء کرام سے بھی پیار ہے, اور اپنا بیڑا ساری زندگی ہستیوں سے محبت نصیب فرمائے. تو اس میں اب دیکھیں آج کل ایک بڑی عجیب فضا ہے. کچھ لوگ صرف بات کرتے ہیں اہل بیت کی, صحابہ کی بات نہیں کرتے. کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں, اہل بیت کی بات نہیں کرتے. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت کا خوبصورت عقیدہ دیکھو, آپ نے بڑی پیاری دو حدیثوں کو جمع کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو نبی پاک فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, لائک اسٹارز, جن کی بھی اتباع کرو گے تم انشاءاللہ فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. تو صحابہ ہمارے لیے کیا ہے, ستارے. سمجھنا بات کو, ٹھیک ہے. اہل بیت کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری آل جو ہے امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ جائے گا. نبی پاک کی آل ہمارے لیے کیا ہے, کشتی ہے. اب میرے رضا نے دیکھو معاملہ کیسے سمجھایا, کہتے دیکھو سمندر پار کرنے کے لیے کشتی بھی چاہیے, ستارے بھی چاہیے. کشتی ہوگی تو بیٹھو گے, ستارے بتائیں گے راستہ جانا کدھر ہے. اہل سنت والوں تمہیں مبارک ہو, تمہیں دونوں سے پیار ہے. کیا خوبصورت بات بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں, امام بہقی سے روایت ہے کہ ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے, اور صرف یہ نبی پاک کا معمول نہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا, حضرت فاطمہ بھی وہاں جا کر دعا کیا کرتی تھی, حضرت سعد بن ابی وقاص کون ہیں, عشرہ مبشرہ میں یہ صحابی ہیں. ان کے بارے میں لکھا شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں کہ دیگر صحابہ کے ساتھ جا کر شہدائے
کو سلام کرو، یہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ مزار والے جواب دیتے ہیں۔ سنو سنو، ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے، اور خود نبی پاک کا یہ فرمان ہے کہ جو ان مزارات پر آئے اور سلام بھیجے تو یہ لوگ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ نبی پاک کا انداز ہے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نیچے اسلامی بھائی، بڑا آسان ہے مسئلہ حل ہو جانا۔ نبی پاک کی بڑی پیاری دعا ہے، مدنی قافلے میں جایا کرو تو کچھ دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کچھ لوگوں کو یاد ہے نا یہ دعا، یہ سنت ہے۔ اچھا یہ دعا کس کے مزار پر جا کر پڑھنی ہے؟ عام مسلمان کی قبر پہ جا کر، قبرستان میں جا کر، گناہ گار بھی ہو بس مسلمان ہے، اس کی قبر پر جا کر یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب عام مسلمان کو یا اہل القبور، اے قبر والے کہنا سنت ہے، تو پیران پیر کو یا غوث پاک کہنے میں حرج کیا ہے؟ داتا حضور کو یا داتا گنج بخش کہنے میں حرج کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کو یا خواجہ کہنے میں پرابلم کیا ہے؟ ارے یہ تو حدیث پاک میں نبی پاک نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ جب جب قبرستان جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مزارات پر جانا بڑا فیض والا کام ہے، نو ڈاؤٹ۔ بالکل میں ایک بات کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ جو مزارات پر خرافات ہوتے ہیں، جو مزارات پر غلط کام ہوتے ہیں، سنیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت سے اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو کہ مدنی چینل پر بیٹھ کر آپ سنیوں کی تربیت فرماتے ہیں، ان جاہلوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو مزارات پر ڈھول تماشے یا معاذ اللہ جناب وہاں جا کر بے پردگی عورتیں کرتی ہیں، یا وہاں جا کر جو بھی ایسے نشے والے معاملات کرتے ہیں، یہ جاہل ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ مزار پر جائیں تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، باوضو ہو کر باادب جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں اور اللہ سے دعا مانگے۔ سنو، امام محمد غزالی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں گزرا نا، صوفیہ کے امام محمد غزالی کیا فرماتے ہیں؟ ولی اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی ہر شے میں برکت ہوتی ہے۔ امام غزالی کے قول کی جو ہے وہ ذریعے سے، اس کی شرح کے ذریعے امام غزالی کہتے ہیں ولی اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی ہر شے میں برکت ہوتی ہے، اس کے کلام میں، اس کے سانس، اس کے فعل، اس کے لباس اور اس کے مکان، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی مٹی، اور جس مکان میں وہ ایک دن بھی بیٹھا ہو اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ امام غزالی کا صدیوں پرانے بزرگ کا عقیدہ ہے۔ جامع مسجد فیضان مصطفیٰ والوں، یہاں مفتی بقار الدین صاحب کی یادیں موجود ہیں، انشاءاللہ تمہیں اس مسجد میں ان کی برکتیں ملتی رہتی ہیں۔ اب ذرا بتاؤ، ایک دن کسی مکان میں ولی گزار لے، اس سے برکت ملے، اگر مزار میں ولی خود موجود ہو تو کتنی برکت ملے؟ یہ بزرگوں کا طریقہ، میں نے آپ کو صحابہ کے اخبار سنائے، نبی پاک کی حدیث سنائی، امام غزالی جیسے صوفیوں کے امام، تصوف کے امام کی میں آپ کو عبارت منہاج العابدین کی پڑھ کر سنا رہا ہوں، تو کنفیوژن ذرا بھی نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر غیر شرعی کام ہوتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر شریعت کے تقاضے میں رہ کر اللہ والوں کے دربار میں جایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا جائے، اگر انہیں یا کے ساتھ پکارا جائے، تو یہی نبی پاک کا انداز، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال اولیاء اللہ کی محبت اپنے دلوں میں بڑھائیے۔ آخری بات کر کے اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں۔ بہت سے پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، 11ویں والے پیر کے مرید بیٹھے ہیں، یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یقیناً بہت سے پاک سے محبت یہ انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا باعث بنے گی، مگر کیا صرف 11ویں منانا، غوث پاک کی منقبت پڑھنا ہی غوث پاک سے محبت ہے، یا غوث پاک کے نقشے قدم پر چلنا یہ غوث پاک سے محبت ہے؟ پیران پیر سیدی غوث اعظم 15 سال تک آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ پیران پیر کا انداز ہے۔ قادری کہلانے والا، پیران پیر عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے، وہ روز کا ایک قرآن پڑھ لے، اور ہمیں قرآن صحیح پڑھنا ہی نہ ہے اور قرآن کھولے ہی نہ، تو بتائیں نا یہ کیسی غلامی ہے؟ اولیاء اللہ کے طریقے پر چلو گے تو ان کا فیضان ملے گا نا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ سنتوں کے
قادری کہلانے والے کا نہ چہرہ سنتوں والا، نہ لباس سنتوں والا، نہ کردار سنتوں والا. بنو نا پیرانے پیر کے سچے غلام کی آپ کو دیکھ کر پتا چلے کس کا مرید ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ 11ویں شریف کا میسج ہے. اور سبحان اللہ 11ویں والے غوث اعظم جس آقا کے امتی ہیں، جس آقا کے غلام ہیں، کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو راستہ غوث پاک ہے نا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہمارا تو وسیلہ غوث اعظم ہے، لیکن غوث پاک جن کے امتی ہیں وہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے یہاں اس مسجد میں اس عظیم و شان اجتماع میں آنے والے عاشقان رسول اللہ پکی سچی نیت کر کے جاؤ. اولیاء کا ذکر ہوا ہے، کتنا لطف آ رہا تھا. ہاں اولیاء کے جو چاہنے والے میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے دمک رہے ہیں، وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو پرابلم ہو، اپنے دل کا علاج کرائے. باقی ہمیں اللہ والوں سے بہت محبت ہے، اللہ کے پیاروں سے اس لیے محبت ہے. ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ اپنے پیاروں کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دیں اور ان کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے. تو اب اور یہ اللہ کا ذکر ہوا ہے تو تبدیلی بھی تو آئے نا، اپنے اندر بھی تو چینج آئے. تو پکی نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. ایسی زندگی گزارو. پھر دیکھو اچھا یہ بھی بتا دوں، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. ہاں ولایت آج بھی ملتی ہے. ہم گناہ گار ضرور ہیں مگر تمنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ آج تیرے ولیوں کا ذکر ہوا ہے، ہمیں بھی اپنی ولایت کی خیرات دے. ہاں گناہ گار بھی تو تھے نا، بڑے بڑے گناہ گار تھے جو ولی بن گئے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ ڈاکو تھے، اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ ولیوں کا سردار بنا دیا. ہم جیسے بھی ہیں تو مالک کے بندے، غوث پاک کے مرید ہیں. اور علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث پاک کے در سے ملتی ہے. 11ویں منانے والوں تو پہچان زیادہ ہے تمہارا انشاءاللہ. غوث پاک سے محبت ہے نا تو انشاءاللہ اس در سے خیرات ملتی ہے. ان کے در کو چوری کرنے گیا تھا نا چور، واقعہ یاد ہے نا، چور چوری کرنے گیا، غوث پاک نے نگاہ ڈالی، اسے ابدال بنا دیا. تو انشاءاللہ ہم آج کی اس محفل میں یہ بھی اللہ سے امیر سنت کا بڑا پیارا شعر ہے، آؤ مل کے پڑھ لیتے، ہاتھ اٹھائیں. نماز پڑھنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی، اولیاء کرام کے طریقے پر چلنے کا آپ کو ذہن ملے گا. اور ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا رسالہ یہاں امید ہے مکتبۃ المدینہ والے ہوں گے. فیضان غوث اعظم، اس کو حاصل کرنے کی قیمت بھی غالباً 11 روپے کی، 11ویں شریف کی نیت سے اسے لے تقسیم کرے. کھانا بہت کھلاتے ہیں، کھلائیں کھانا، اچھی بات ہے، مٹھائی بھی بانٹتے کتابیں بھی بانٹا کرو. اس سے علم پھیلتا ہے، اس سے وسوسے دور ہوتے ہیں، اس سے کلیریفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہم غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، یہ کیا کرامتیں ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے زندگی کا. تو اس کو لیجیے، تشریف کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں مسجد کی کمیٹی، انتظامیہ، سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا. آپ نے مجھے شرف دیا، میں کہہ سکتا ہوں دادا استاد ان کے عرس میں مجھے بلایا اور مجھے بیان کا موقع دیا. اللہ پاک مفتی صاحب کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. جو علماء آئے اللہ پاک ان کا اقبال بھی بلند فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اللهم اعنی علی ذکر
کا و شکر کا و حسن عبادتک۔ رب کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا جن نیک ہستیوں کا ہم نے ذکر کیا ان کا فیضان ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ اس وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں انہیں شفا دے، دیگر امراض کے مریضوں کو بھی شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، روحوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ میرے مولا یہاں جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، پیران پیر کا واسطہ۔ اے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، ہماری مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ عبارت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب ہو لا الہ الا اللہ۔ یہاں بیٹھے رہیں گے، منقبت اور پاک بھی پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سلام ہوگا، تو اسی توجہ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔